السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ، رواہ مسلم۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب الطہارت کی سلسلے وار حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معزز ناظرین، اس حدیث شریف میں وہ وضو کہ جس کو پورے سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوگانہ نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر ایسے عمل کرنے والے کو اس حدیث شریف میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے یتوضأ جو وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ اور وضو میں احسان کرتا ہے، یعنی کہ وضو کو مکمل اس کے فرائض، سنتیں اور اس کے مستحبات کے ساتھ جب اس کو مکمل کر لیتا ہے، وضو کو کامل کر لیتا ہے، ثم یقوم پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین اور پھر وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز جب وہ پڑھتا ہے، مقبلا علیہ ما بقلبہ ووجہہ، اور وہ 2 رکعت نماز کس طرح پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور اپنے چہرے کو ان 2 رکعت نماز کی طرف متوجہ کر یعنی کہ اپنے دل کو بھی اپنے چہرے کو بھی، مطلب یہ کہ اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی پورا خشوع و خضوع کے ساتھ ان 2 رکعت کی ادائیگی میں جب وہ لگا دیتا ہے، وہ 2 رکعت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جب وہ پڑھتا ہے، تو بتلایا گیا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس طریقے کا، مگر یہ کہ الا وجبت لہ الجنہ، مگر یہ کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، غور کرنا چاہیے کہ وضو کتنا متبرک عمل ہے، اور نفل نماز یہ کس طرح اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے۔ تو پھر فرائض اور جو واجب اعمال ہیں، تو پھر نفل پڑھنے کی وجہ سے جب اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اس سے کہ جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو کس قدر اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی رحمتیں جو ہے سنا حاصل ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، حدیث شریف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف ہم وضو اچھی طرح وضو کر تحیۃ الوضو کے نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے اعمال کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اس کا ہرگز یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جب اس کو دنیا میں اس طریقے کے نیک اعمال کی توفیق اس کو اللہ کی طرف سے ملی، اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو پھر اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے دیگر اعمال صالحہ بھی اس کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ملے گی، وہ آسان اس کے لیے ہو جائیں گے ان کو ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا تو پھر ایمان پر اس کو استقامت ملے گی، اور موت کے وقت وہ جو ہے سنا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اس کی قبر روشن ہوگی ان اعمال کی وجہ سے، اس کا حشر کا میدان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات سے وہ مالا مال ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اس طریقے کا عمل کر جو ہے سنا دوسرے فرائض سے، دوسرے واجبات سے ہم روگردانی کر لیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کی برکت سے جنت واجب ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ جنت تک لے جانے والے اعمال بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وفی روایت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہما شاء، ھکذا رواہ مسلم فی صحیحہ۔ عزیزان محترم،
حدیث پاک کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اس حدیث شریف میں ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد یتوضأ، کہ تم میں کا کوئی نہیں ہے کہ جو وضو کرتا ہے فیبلغ، اور وضو میں ابلاغ کرتا ہے۔ وضو میں ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ پانی اعضائے وضو تک جہاں جہاں تک اس کو پہنچانا ہے پوری مکمل طریقے سے اعضائے وضو کے استیعاب کے ساتھ، احاطے کے ساتھ اچھی طریقے سے پانی کا ابلاغ یعنی کہ اس کو پہنچا دے، اور پورے سنتوں کے ساتھ فیسبغ الوضو یعنی کہ پوری سنتوں کے ساتھ مستحبات کے ساتھ وضو کو کامل کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کے ساتھ۔ راوی کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیبلغ فرمایا ہے یا پھر یسبغ، اسی لیے فرمایا گیا کہ فیبلغ او فیسبغ یعنی کہ ابلاغ کرتا ہے، یا بھی یعنی کہ پانی کو اچھی طریقے سے اعضائے وضو تک مکمل پہنچاتا ہے، یا پھر اسباغ کرتا ہے یعنی کہ اس کے تمام فرائض، مستحبات، سنن تمام کامل کرنے والی وضو کو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ ثم یقول، پھر پورے وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ شہادتین کو جب وہ پڑھتا ہے تو یہ پھر بتلایا گیا، اور ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ایک روایت میں ہے کہ وحدہ لا شریک کے الفاظ یہ زائد ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ پڑھتا ہے کلمہ شہادت کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب وضو کرنے والا متوضی جب یہ پڑھتا ہے، بتلایا گیا کہ فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ وضو کے فوراً بعد اس طرح پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو بتلایا گیا کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وضو کے بعد فوراً بعد اس طرح پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وضو یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے، اور وضو سے جس طرح انسان کے اعضائے وضو کو طہارت حاصل ہوئی، پاکی حاصل ہوئی، تو پھر فوراً وضو کے بعد شہادتین پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے پہلی بات تو ظاہری طور پر اس کے اعضائے وضو کو، اس کے جسم کو طہارت حاصل ہوئی، اور شہادتین پڑھنے کی وجہ سے بتلایا گیا کہ اس کے قلب کو شرک سے، ریا سے، دکھاوے سے، ان تمام بری چیزوں سے اس کے دل کو پاکی حاصل ہو گئی، طہارت حاصل ہو گئی۔ تو لہذا طہارت کے بعد یعنی کہ وضو کے بعد اس کے اعضاء کو پاکی حاصل ہوئی، اور کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل کو شرک سے، ریا سے پاکی حاصل ہو گئی۔ تو لہذا یہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وضو اور اس کے بعد ہونے والے تمام اعمال یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور وضو کی وجہ سے بندے کے اعضاء، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اور اس کے بعد شہادتین کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل شرک اور ریا اس جیسی بری چیزوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ صرف متوضی یعنی وضو کرنے والے کے لیے ہی نہیں، بلکہ بتلایا گیا کہ جو غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد بھی مغتسل کو اس طرح پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ اس کے لیے جو اس طرح وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا وذکر الشیخ محی الدین النووی فی آخری حدیث مسلم علی ما رویناہ وزاد الترمذی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ شیخ محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک حدیث میں جو مسلم کی حدیث پاک ہے دوسری، اس میں یہ بتلایا گیا کہ امام ترمذی نے اس میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی
من المتطہرین کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی کہ کلمہ شہادت کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا بھی اضافہ اس میں کیا گیا ہے۔ الغرض عزیزان محترم، کلمہ شہادت کے بعد متوضی وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اس دعا کا بھی وہ اضافہ کر لے، تاکہ ان دونوں دعاؤں کی برکت سے وہ مستفیض ہو سکے اور اس کی برکتیں وہ حاصل کر سکے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر الى يوم القيامة رواہ النسائی والحاکم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ عزیزان محترم، اوپر کی روایت میں بتلایا گیا کہ شہادتین پڑھا جائے اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا اضافہ کیا جائے۔ اس حدیث میں اور ایک دعا کے پڑھنے کا ہم کو ذکر مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ، کہ جو کوئی بھی شخص وضو کرتا ہے، فقال بعد فراغه من وضوئه، پھر وہ اپنے وضو کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا کون سی دعا ہے؟ وہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھتا ہے تو بتلایا گیا کہ کتب فی رق، جو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اس کو تو ایک ورق میں اس کو لکھا جاتا ہے، ثم جعل فی طابع، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، پھر اس مہر کو قیامت تک اس کو توڑا نہیں جاتا۔ تو عزیزان محترم، کیا مطلب ہے اللہ رب العزت کہ ہاں یہ دعا پڑھنا اس قدر بابرکت ہے کہ پڑھنے والے کے طرف سے وہ ایک ورق میں لکھا جاتا ہے، ایک کاغذ میں لکھا جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے اور وہ مہر قیامت تک نہیں توڑی جاتی۔ تو مطلب عزیزان محترم، اس کا کس قدر ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، یہ بندوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور مہر لگانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس پڑھنے کو کوئی بھی بندے کا کوئی بھی عمل ہو، اس پڑھنے کا جو ثواب ہے، بندے کا کوئی دوسرا بد عملی اس کے ثواب کو جو ہے سنا وہ ضائع نہیں کر سکتی، کیونکہ بتلایا گیا کہ جو ہی پڑھتا ہے پھر اس پر مہر بھی لگا دی جاتی ہے، پھر قیامت تک وہ مہر کو نہیں توڑا جاتا۔ پھر وہ اس کا جو ثواب ہے میزان عمل میں کتنا بھاری ہے، کس قدر ثواب اس کو پڑھنے والے کو دیا جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام نسائی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان دعاؤں کو پڑھنے اور اس کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔